السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ عشق عین کی 18ویں قسط کی جانب چلتے ہیں۔ دن رات بدل گئے تھے، زندگی بدل گئی تھی۔ الہی بخش اب دکان پر نہیں جاتا تھا۔ بعض اوقات دن میں کئی بار اس پر دورے پڑتے اور کبھی دورے کے بعد کی کیفیت اس پر کئی دن طاری رہتی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کئی دن وہ نارمل رہتا۔ نارمل ہوتا تو وہ الہی بخش ہوتا، کیفیت میں ہوتا تو کچھ اور لگنے لگتا۔ ایسے میں زیادہ تر وہ چپ چاپ بیٹھا رہتا، اس کے ہونٹ ہلتے رہتے مگر آواز نہ ہوتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کیفیت میں اس پر وحشت طاری ہو جاتی۔ ایسے میں وہ بغیر بتائے گھر سے نکل جاتا، کوئی اسے روک نہیں سکتا تھا۔ اس میں بلا کی طاقت آ جاتی، وہ کسی کے قابو میں نہ آتا، نہ جانے کہاں وہ مارا پھرتا اور آخر میں گھر لوٹ آتا۔ مگر کبھی تو وہ کئی دن گھر سے غائب رہتا، واپس آتا تو وہ تھکن سے چور ہوتا، نڈھال لیٹا رہتا، یہ معلوم نہ ہوتا کہ وہ کہاں رہا ہے۔ وہ پہلے بھی نظریں نیچی کر کے بات کرنے کا عادی تھا، مگر اب تو وہ نظریں اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ ایک بار اس نے نظریں اٹھائی تو ہاجرہ کو خوف آنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی وہ چمک المعان، ان سے توانائی پھوٹتی اور مسخیر کرتی محسوس ہوتی تھی۔ ان میں اتنی طاقت محسوس ہوتی تھی کہ لگتا تھا وہ پہاڑ کو بھی اٹھا کر ایک طرف رکھ سکتی ہے۔ پھر ایک دن ہاجرہ کو اندازہ ہو گیا کہ الہی بخش جب کیفیت میں ہو تو اسے نظر انداز کرنے میں ہی عافیت ہے، اس سے بات کرنا، اسے چھیڑنا ٹھیک نہیں۔ دشواری یہ تھی کہ بعض اوقات ظاہری حالت سے یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کیفیت میں ہے۔ ایک روز وہ لنگری میں مسالہ کوٹ رہی تھی، سامنے چارپائی پر الہی بخش بیٹھا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ہاجرہ نے 3-4 بار اسے پکارا، پھر جھنجھلا کر بولی، سنتے نہیں ہو جی، سنیے ذرا، دروازہ کھول دو جا کر، کوئی ہے دروازے پر۔ اس بار الہی بخش نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور بولا، مجھے تنگ نہ کر، تو لنگری توڑتی رہ۔ بات زبان سے ادا ہوئی تھی کہ پکے پتھر کی مضبوط لنگری ٹکڑے ہو گئی۔ ہاجرہ نے الہی بخش کو دیکھا، وہ پھر اپنی سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ ادھر دروازے پر دستک اب بھی ہو رہی تھی، اب مسالہ پیسنا تو ممکن نہیں تھا۔ وہ دروازہ کھولنے چلی گئی۔ ہاجرہ نے اس واقعے کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ ایسا ہوتا ہے کہ پتھر کی لنگری رکھے بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ مسالہ پیسنا ضروری تھا، وہ مسالہ لے کر پڑوس میں چلی گئی۔ ہماری لنگری ٹوٹ گئی ہے آج، اس نے پڑوسن سے کہا۔ اس نے بٹا اٹھا کر مسالے پر پہلا رگڑا ہی لگایا تھا کہ یہ لنگری بھی ٹوٹ گئی۔ اس بار ہاجرہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا یہ الہی بخش کی بد دعا کا اثر ہے؟ آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ اب وہ جو لنگری بھی استعمال کرنا چاہے گی وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس نے یکے بعد دیگرے 5 لنگریاں منگوائیں اور 5 پہلے ہی رگڑے میں ٹوٹ گئیں۔ مدثر جھنجھلا گیا، کیا کرتی ہو اماں لنگری کے ساتھ؟ جانتی ہو ٹیکسلا سے لانی پڑتی ہے، میں ہر بار دیکھ کر پکی لنگری لایا ہوں۔ بس بیٹے، ایک بار اور لا دے، اب نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ۔ ہاجرہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے خود مسالہ پیسنا چھوڑ دیا۔ اس کا کام کے لیے اس نے ایک نوکرانی رکھ لی، مگر اب وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کیفیت میں الہی بخش کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ کوئی بیٹا کچھ کہہ بیٹھے اور خدا نخواستہ الہی بخش جواب میں کچھ کہہ دے، وہ ہر وقت بیٹوں کو سمجھانے ٹوکنے لگی۔ یہ اس کے لیے روگ بن گیا تھا۔ ایک دن یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کیفیت میں الہی بخش کہاں جاتا اور کیا کرتا پھرتا ہے۔ الہی بخش 2 دن سے غائب تھا۔
اب یہ ایسا معمول بن گیا تھا کہ وہ لوگ پریشان ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس روز دوپہر سے کچھ دیر پہلے دروازے پر دستک ہوئی۔ حاجرہ کو خیال ہوا کہ الہی بخش آیا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اجنبی چہرے تھے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، ایک ادھیڑ عمر عورت، ایک مرد بھی تھا۔ بوڑھی عورت کے ہاتھ میں مٹھائی کا بڑا ڈبہ تھا۔ جی کس سے ملنا ہے؟ حاجرہ نے پوچھا۔ بابا یہیں رہتا ہے۔ بوڑھی عورت نے پوچھا۔ کون بابا؟ حاجرہ کو حیرت ہوئی۔ پانی والا بابا؟ کون پانی والا بابا؟ کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ کوئی نام تو ہوگا اس کا۔ نام کہاں بتاتا ہے وہ، کہتا ہے بندہ ہوں خدا کا، ہم تو اسے پانی والا بابا کہتے ہیں۔ وہ بس پانی مانگ کر پیتا ہے، کہتا ہے اندر آگ جل رہی ہے، بجھتی ہی نہیں، پانی پلا دو۔ اسی دوران الہی بخش آ گیا۔ عورت نے کہا یہی تو ہے پانی والا بابا۔ کیا بات ہے بہن؟ الہی بخش نے پوچھا۔ بابا یہ میرا بیٹا واپس آ گیا ہے، میں تیرے لیے مٹھائی لائی ہوں۔ میرے لیے کیوں لائی ہو مٹھائی؟ تم نے کہا تھا نا کہ یہ 1 مہینے کے اندر آ جائے گا۔ 28ویں دن یہ گھر آ گیا، میرے کہنے سے نہیں، یہ اللہ کے حکم سے آیا ہے۔ الہی بخش نے ترشی سے جواب دیا۔ مجھے تمہاری مٹھائی نہیں چاہیے، جاؤ اللہ کے نام پر غریبوں کو دو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ کہہ کر الہی بخش اندر کمرے میں چلا گیا۔ دونوں عورتیں حاجرہ کی خوشامد کرنے لگیں کہ وہ مٹھائی رکھ لے۔ میں کیسے لے لوں؟ حاجرہ نے کہا۔ تمہارا بابا جو منع کر رہا ہے۔ حاجرہ نے ان سے تفصیل پوچھی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ نواں شہر سے آئے ہیں۔ الہی بخش کبھی کبھی وہاں جاتا ہے، وہاں کسی کے گھر سے پانی مانگتا ہے اور کئی جگ پانی پی جاتا ہے۔ کہتا ہے اندر آگ ہی آگ ہے، بجھتی ہی نہیں۔ بابا اسی گھر سے پانی مانگتا ہے جو کسی مشکل میں ہوں۔ بڑی مشکل میں؟ ادھیڑ عمر کی عورت نے بتایا۔ تمہارا کیا مسئلہ کیا تھا؟ حاجرہ نے پوچھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا شوہر۔ بوڑھی عورت نے ادھیڑ عمر عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ 12 سال پہلے روزگار کے سلسلے میں کراچی گیا تھا۔ پہلے تو خط لکھتا رہا، پھر ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ جیتا ہے یا مر گیا۔ ہم بڑی تنگی میں رہے، اس کے بچے بھی تھے، جیسے تیسے گزارا ہوتا رہا۔ بچے بڑے ہوئے تو کچھ سہارا ملا۔ پھر اس دن بابا آیا، پانی مانگا، میں نے پانی پلایا، یہ 2 جگ پانی پی گیا۔ پھر بولا بہن تیرا بیٹا 1 مہینے کے اندر اندر آ جائے گا۔ 28ویں دن میرا بیٹا آ گیا۔ وہ اب بھی مٹھائی کے لیے اصرار کر رہی تھی کہ الہی بخش کمرے سے نکل آیا۔ تم گئی نہیں؟ اس نے پوچھا۔ مٹھائی لے لو نا بابا۔ میں نے کہا نا تمہارا بیٹا اللہ کے حکم سے واپس آیا ہے، اس کا شکر ادا کرو، اپنی حیثیت کے مطابق اس کے نام کی خیرات دو غریبوں کو۔ حکم اللہ کا تھا، بابا پر وسیلہ تو تھا۔ یہ سن کر الہی بخش آگ بگولا ہو گیا۔ کفر کرتی ہے؟ وہ دھاڑا۔ میرے کہنے سے تیرا بیٹا واپس آ گیا، تو مٹھائی لے آئی، میرے کہنے سے یہ واپس چلا گیا تو پھر سر پھاڑ دے گی میرا، ہے نا؟ جا چلی جا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ حاجرہ ڈر گئی۔ خدا کے لیے آپ لوگ چلے جاؤ، یہ مٹھائی غریبوں میں بانٹ دینا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ ان کے بعد بھی اسی طرح کے لوگ آتے رہے۔ کسی کے یہاں اولاد ہوئی تھی، کسی کا شوہر ٹھیک ہو گیا تھا، کسی کے گھر میں برکت ہو گئی تھی۔ سبھی نذرانے لاتے تھے، لیکن الہی بخش نے کبھی کوئی چیز قبول نہیں کی۔ اس طرح خاصی تلخی ہو جاتی تھی۔ پھر ایک دن وہی دونوں عورتیں چلی آئیں۔ اس بار ان کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ الہی بخش گھر میں موجود تھا۔
بابا میرا بیٹا پھر چلا گیا، تم نے مجھے بد دعا کیوں دی تھی؟ بوڑھی عورت نے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ الہی بخش نے نرم لہجے میں کہا، نہ وہ میری دعا سے آیا تھا نہ میری بد دعا سے گیا ہے، سب اللہ کا حکم ہے، مجھ پر رحم کرو، کفر مت بولو بہن۔ الہی بخش دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار پیٹنے لگا، تم میرا سر ہی پھاڑ دو، میں نے کہا تھا نا کہ چلا جائے تو میرا سر پھاڑ دینا آ کے۔ دونوں عورتیں شرمندہ نظر آ رہی تھیں۔ بابا ہمارے لیے دعا کر دو نا، ادھیڑ عمر عورت گڑ گڑائی۔ دیکھو وہ پھر آئے گا، الہی بخش بولا، مگر اب وہ آتا جاتا رہے گا، وہاں بھی تو اس کے آنے کی دعا کرنے والے موجود ہیں، تم سے زیادہ انہیں اس کی ضرورت ہے۔ لیکن بابا بس اب جاؤ، الہی بخش نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اس بار دونوں عورتیں خاموشی سے چلی گئیں۔ پھر یہ مشہور ہو گیا کہ پانی والا بابا کچھ نہیں لیتا بلکہ دینے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نذرانوں والے مسئلے سے نجات مل گئی۔ الہی بخش کی طبیعت میں ٹھہراؤ آتا جا رہا تھا۔ وہ جو بے خودی اور مدہوشی کی کیفیات اس پر طاری ہوتی تھیں، ان کے درمیان وقفے بڑھتے اور دورانیے کم ہوتے جا رہے تھے۔ جو روشنی اس کے اندر تھی اچانک ہی اسے ملی تھی اور اس کے ظرف سے زیادہ تھی، مگر اب اتنے عرصے میں وہ بتدریج اس کا عادی ہوتا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں اس کے مزاج میں ٹھہراؤ، مٹھاس اور ٹھنڈک آئی تھی۔ وہ کیفیت اس پر اب بھی طاری ہوتی تھی، بلکہ کئی کئی دن طاری رہتی تھی۔ لوگ اسے تنگ بھی کرتے تھے، مگر اب اس کی زبان بے قابو نہیں ہوتی تھی۔ دینے والے نے اس کا ظرف بڑھا دیا تھا، اس کی سمائی بڑھ گئی تھی، اس کا حلقہ بھی بہت بڑھ گیا تھا۔ لوگ باقاعدہ اس کے مرید بن گئے تھے اور وہ خاصی تعداد میں تھے۔ ہر روز 2-4 مرید آتے رہتے تھے۔ الہی بخش کسی سے کچھ لیتا نہیں تھا، دنیاوی معاملات سے اسے غرض نہیں رہی تھی۔ پھر بھی ایک روز یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ زبردستی کی مہمانداری بیٹوں کے لیے بوجھ بنتی ہے۔ اس کا ذہن اس مسئلے میں الجھ گیا، بالآخر اسے اس کا حل سوجھ ہی گیا۔ گاؤں سے باہر سامنے پہاڑی پر درختوں کا ایک جھنڈ تھا، وہاں چیڑ کا ایک بہت اونچا اور گھنا درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے بیٹھنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ عرصہ ہوا کہ وحشت کے عالم میں اس نے ادھر ادھر بھٹکنا چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی ایسا ہوتا وہ اس درخت کے نیچے آ بیٹھتا اور ذرا دیر میں پرسکون ہو جاتا، پھر وہ بیٹھا اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا۔ اب اس نے معمول بنا لیا کہ صبح ہی وہ گاؤں سے نکل جاتا اور اس درخت کے نیچے جا بیٹھتا، ہاجرہ سے کہہ دیتا کہ کوئی آئے تو اسے وہیں بھیج دے۔ پھر اس نے نرمی سے عاجزی سے اپنے مریدوں سے کہا کہ وہ ہر روز یا کسی بھی روز نہ آیا کریں، بلکہ ہر مہینے چاند کی 11 تاریخ کو یہاں آیا کریں۔ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات پوری ہونے کے کئی واقعات ایسے ہوئے تھے کہ لوگ اسے ڈرنے لگے تھے۔ انہوں نے بلا تامل اس کی بات مان لی۔ پہلے ماہ چند کی 10 تاریخ کو اس نے بیٹوں سے بات کی، کل مہمان آئیں گے، میں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حکم کریں ابا، ہم بس تعمیل کرنے والے ہیں۔ اگلی صبح بیٹوں نے کھانے کے لیے سودا سلب پہاڑی پر پہنچا دیا۔ الہی بخش نے کھانا پکانا شروع کیا۔ جلد ہی مرید آنے لگے، انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ الہی بخش اس فکر سے آزاد ہو گیا، وہ لوگوں کے مسائل سننے لگا۔ اس دن کے بعد ہر اسلامی ماہ کی 11ویں تاریخ کو یہ معمول بن گیا۔ کھانے کا اہتمام لنگر کا روپ دھار گیا۔ پھر ایک اور تبدیلی آئی، الہی بخش نے حاجت مندوں کو تعویذ لکھ کر دینے شروع کر دیے۔ تھوڑے ہی عرصے میں شہرت ہو گئی۔ اللہ نے الہی بخش کے تعویذوں کو خاص تاثیر عطا کی۔
بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جن کے مسائل ہنگامی نوعیت کے ہوتے تھے، وہ 11 تاریخ کا انتظار نہیں کر سکتے تھے، وہ پہاڑی پر پہنچ جاتے تھے۔ الہی بخش محسوس کرتا تھا کہ معاملہ زیادہ اہم ہے تو وہ اسی وقت تعویذ لکھ دیتا، ورنہ 11 تاریخ کو آنے کا کہہ دیتا۔ پہلے کی نسبت اب اسے زیادہ فرصت میسر تھی۔ پہاڑی پر بیٹھ کر وہ گھنٹوں دنیا سے بے خبر سوچتا رہتا، ایسی باتیں جو کبھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھیں، مگر اب غور کرتے کرتے اس کے ذہن میں روشنی کا جھماکا سا ہوتا لگتا کہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن وہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا، دوسروں کو سمجھا نہیں سکتا تھا۔ ایسے میں وہ جس بے بسی اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہوتا، وہ وحشت کا روپ دھار لیتی۔ وہ اٹھ کر مستبرانہ ٹہلنے لگتا، وہ زور زور سے خود سے باتیں کرتا، کبھی کوئی پتھر اٹھا کر دور اچھال دیتا۔ ایسے عالم میں جو لوگ اسے دیکھتے دیوانہ ہی سمجھتے، یہ بے بسی اور جھنجھلاہٹ اسے مطالعے کی طرف لے گئی۔ شاعری کے مجموعے اس کے پاس پہلے ہی سے تھے، مگر اب وہ انہیں مختلف روشنی میں دیکھتا تھا۔ اس کے بعد مطالعے کی طلب بڑھی تو وہ دینی اور علمی کتب کی طرف راغب ہو گیا، مگر اس کے حصے میں وہی کتابیں آئیں جو عام تھیں، خاص کتابوں تک اس کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ الہی بخش کو احساس ہوتا تھا کہ اس کے سینے میں کوئی معلم بیٹھا ہے، وہ اسے پڑھاتا، پڑھنے پر اکساتا اور مشکل مسائل سمجھاتا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا، بہت اچھا استاد، بہت اچھا رہنما تھا، اس نے کبھی اسے بھٹکنے نہیں دیا تھا۔ ڈیری دیوانڈ میں فرید حسین شاہ کی بانڈی کے سامنے کچھ سادات اکٹھے تھے، چائے کا دور چل رہا تھا، سامنے ہی شاہ فرید کا پکا مکان تعمیر ہو رہا تھا۔ یہ تم نے اچھا کیا شاہ فرید کے مکان کی طرف دھیان دیا، افضل شاہ نے کہا، ساری زندگی کچے مکان میں گزار دی، میں تو اب بھی نہیں چاہتا تھا۔ شاہ فرید بولے، اس فانی دنیا میں مکان پختہ کرنے کا فائدہ، میں اس کچے مکان میں ہی خوش تھا، مگر بچوں کے خیال سے راضی ہو گیا۔ ہاں بھئی، زمیندار لوگ ہی پیچھے رہ گئے اس معاملے میں، شاہ نصیر نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا، کام کرنے والوں نے اونچے پکے مکان بنا لیے۔ شاہ فرید بہت مختلف مزاج کے تھے، روایات کی پاسداری کرنے والے، لیکن بلا کے منکسر المزاج، غرور اور گھمنڈ سے کوسوں دور۔ وہ بولے، مجھے کسی سے مقابلہ تھوڑا ہی کرنا ہے، ہر انسان اپنی جگہ ٹھیک ہے، کسی کو اللہ نے دیا اور اس نے پکا مکان بنایا تو میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے۔ نہیں شاہ فرید، یہ ضروری تھا، انور شاہ نے کہا، یہ وقت ایسا ہے کہ 5 لوگ سر پر چڑھنے لگے ہیں۔ شاہ فرید مصلحتاً خاموش ہو گئے، ورنہ عام طور پر وہ ایسی باتوں سے اختلاف کرتے تھے۔ ہاں جی، یہ تو سچ ہے، افضل شاہ نے تائید کی۔ وہ پیر بخش جلاہی کے بیٹے الہی بخش کا سنا تم نے؟ کون؟ وہ بانڈا بینڈنگ والا؟ فرید شاہ بولے، اس کا تو برسوں سے نہیں سنا۔ لو، سب کو معلوم ہے کہ وہ دیوانہ ہو گیا۔ انور شاہ نے بتایا، دکان کاروبار بیٹے سنبھالتے ہیں، دیوانہ ہونا تو پرانی بات ہو گئی، اب تو وہ پیر بن گیا ہے۔ افضل شاہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہاں جی، مرید بھی کم نہیں ہیں اس کے۔ شاہ نصیر نے کہا، تعویذ بھی لکھ کر دیتا ہے، ہر مہینے کی 11ویں کو لنگر بھی ہوتا ہے۔ اب جلاہی بھی پیر بننے لگے۔ افضل شاہ بولے۔ وہی شاہ خاموشی سے باتیں سن رہے تھے، انہوں نے اب تک لب کشائی نہیں کی تھی۔ اچانک سامنے کچے راستے پر انہیں الہی بخش سڑک کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ لو بھائی، بڑی عمر ہے اس کی، ہم اسی کی باتیں کر رہے تھے اور وہ آ گیا۔ انور شاہ نے الہی بخش کو پکارا، الہی بخش! اور الہی بخش اس وقت کیفیت میں تھا،
انور شاہ کی آواز اس کی موہیت نہ توڑ سکی۔ دیکھو تو کیسے نظر انداز کر رہا ہے ہمیں، دماغ چڑھ گیا ہے اس کا پیر بن کے، افضل شاہ نے تبصرہ کیا۔ اس پر نواز شاہ کو جلال آ گیا اور الہی بخش سننا نہیں ہے، انہوں نے گرج کر کہا، ادھر آؤ۔ اس بار الہی بخش کو احساس ہوا کہ کسی نے اسے پکارا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بانڈی کے سامنے اسے وہ لوگ بیٹھے نظر آئے۔ باجی، مجھے آواز دی آپ نے؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ہاں الہی بخش، ادھر تو آؤ۔ الہی بخش ان کے قریب چلا گیا اور ہاتھ باندھ کر خادموں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حکم سرکار، تو بہرا ہو گیا ہے الہی بخش، یا جان بوجھ کر آواز نہیں سنی تھی؟ انور شاہ نے ترش لہجے میں کہا، نہیں باجی، آواز نہیں سنی تھی، ورنہ یہ گستاخی کیسے کرتا؟ الہی بخش نے عاجزی سے کہا، گستاخی کیسی؟ اب تو بھی باجی بن گیا ہے۔ افضل شاہ نے طنز کیا، توبہ سرکار، باجی کوئی بن سکتا ہے؟ وہ تو اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ عزت پیدا ہوتے ہی مل جاتی ہے۔ الہی بخش نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، میں تو جلاہا پیدا ہوا تھا سرکار، پھر بھی پیر تو بن ہی گیا ہے تو۔ شاہ نصیر بولے، میں کہاں پیر؟ پیرو پیری تو آپ لوگوں کے لیے ہے، میں تو خادم ہوں آپ کا۔ تو یہ جو مرید پال رکھے ہیں تو نے، زبردستی گلے پڑے ہیں پیرو، میں تو بس دل آزاری سے بچنے کے لیے چپ رہتا ہوں، دل نہیں توڑنا چاہتا کسی کا، اللہ جی کا حکم ہے نا شاہ جی سرکار، دل تو بہت خوش ہوتا ہوگا۔ وہی شاہ بولے، خوش تو میں ہر حال میں رہتا ہوں سرکار، اس عزت کی کبھی آرزو نہیں کی تھی، پر وہ جسے چاہے عزت دے، اس کی مرضی تو حرف آخر ہے۔ الہی بخش نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، یہ تو بتا تعویذ میں کیا لکھتا ہے؟ ضرورت کے مطابق اللہ کے کلام کوئی آیات لکھ دیتا ہوں باجی، تاثیر تو وہی ڈالنے والا ہے۔ تو اب تو عالم بن گیا ہے؟ نہیں سرکار، علم تو بہت بڑی چیز ہے، جیسی چیز کے گمان میں آئی، انسان تو بس صابر ہے پیرو، بڑی صبر والی ہے یہ مخلوق۔ لے، انسان میں صبر کہاں، وہ تو بہت بے صبرا ہے، گستاخی معاف پیرو۔ الہی بخش نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، پر سب کچھ اس کے صبر ہی سے شروع ہوتا ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کبھی، میں وہ صبر سمیم ہوں جس نے بار امانت سر پہ لیا تھا۔ کیسا شعر کہا ظالم نے، شاعر تو یوں ہی بکتے ہیں۔ انور شاہ نے غصے سے کہا، نہ پیرو نہ، بہت بڑا شعر کہا ہے اس نے، میری سمجھ میں تو یہ صبر نہیں آتا، میری سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا، پر اب آنے لگا ہے۔ الہی بخش کہیں کھو گیا، اب جیسے وہ ان کے درمیان نہیں تھا، اس کا لہجہ اور انداز ہی بدل گیا، اب جیسے وہ خود سے باتیں کر رہا تھا۔ اللہ جی نے پکارا ہے کوئی جو میری ایک امانت کا بوجھ اٹھائے؟ یہ سن کر سمندر کی سانسیں ٹوٹنے لگیں، پہاڑ ہیبت سے لرزنے لگے، پوری کائنات پر لرزہ طاری ہو گیا، کسی کو طاقت مجال نہیں تھی کہ وہ بوجھ اٹھاتا۔ پھر اللہ جی نے وہ امانت انسان کو سونپ دی اور انسان اسے اٹھائے مضطرب اور سرگرداں ہے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا صبر ہے، یہ تو واقعی دیوانہ ہے، بے سروپا باتیں کر رہا ہے۔ انور شاہ نے کہا، مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ شاہ فرید بولے، وہ پہلی بار کچھ بولے تھے، لیکن نہیں، یہ وہ باتیں کر رہا ہے جو دیوانوں ہی کی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ پھر وہ الہی بخش کی طرف مڑے، اور وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت اللہ کی تمام صفات کا پرتو تھا، ہلکا سا عکس
میں سمجھا نہیں، شاہ فرید نے کہا۔ اللہ نے اپنی تمام صفات انسان کو سونپ دیں، رحم، کرم، قہر، جبر، پوری 99 صفات، اور اپنا اسم ذات نور سے لکھ کر پہلے اس کی پیشانی میں رکھ دیا تھا۔ اللہ نے جب جنوں ملائک کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ شرک کا حکم تو نعوذ باللہ نہیں دیا تھا، وہ سجدہ آدم کے لیے نہیں تھا، وہ تو پیشانی میں محفوظ اسم ذات کے لیے تھا، اللہ کے لیے تھا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا، میں وہ اسم عظیم ہوں جس کو جنوں ملک نے سجدہ کیا تھا۔ پھر اپنی 99 صفات کا عکس انسان پر ڈالا تو اس نے یہ بتا دیا کہ انسان اس کا خلیفہ، اس کا نائب ہے، اس میں اتنا صبر ہے کہ وہ یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ تو انسان میں رحمی بھی ہے، غفار بھی، قہار بھی۔ کیا کفر بک رہا ہے؟ افضل شاہ گھرائے، لیکن الہی بخش کہیں کھویا ہوا تھا، اس نے ان کی بات نہیں سنی۔ اسے تو ہوش بھی نہیں تھا کہ وہ کچھ لوگوں کے درمیان ہے، وہ تو جیسے خود سے باتیں کر رہا تھا۔ تو انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ان صفات کے درمیان توازن قائم کرنا ہے۔ رحمتوں کا، صفات کا یہ توازن صرف ایک انسان نے قائم کر کے دکھایا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یوں امانت کا حق ادا ہوا اور انسانیت سرخرو ہوئی۔ شاہ فرید حیرت سے سن رہے تھے۔ یہ الفاظ، یہ باتیں الہی بخش کی نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ تو عام سا آدمی تھا جو علم کے عین سے بھی کوسوں دور تھا، ورنہ انسان تو اعتدال سے گزر جانے والا ہے۔ الہی بخش کہے جا رہا تھا، وہ رحم کرنے میں حد سے بڑا تو ظالم ہو گیا۔ وہ کیسے؟ شاہ فرید نے پوچھا۔ آدمی جب حد سے گزر کر رحم کرتا ہے تو جس پر رحم کیا جا رہا ہو اس پر وہ ظلم ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں، خود رحم کرنے والا اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، اور انسان نے قہر کے معاملے میں اعتدال کا دامن چھوڑا تو چنگیز خان، ہلاکو خان اور ہٹلر بن گیا۔ ہر صفت رحمت والی ہے، لیکن انسان نے اسے انسان کے لیے عیش کا باعث بنا دیا۔ یہ امانت میں خیانت ہوئی۔ اچھا الہی بخش، یہ بتاؤ کہ قہر اور جبر رحمت کیسے ہیں؟ شاہ فرید نے پوچھا۔ الہی بخش دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار پیٹنے لگا۔ میرے اللہ کی صفات تو رحمت ہی رحمت ہیں، رحمت کے سوا کچھ نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ خاصی دیر کے توقف کے بعد وہ بولا، فرض کر لیں کہ میں نے اپنے دل میں کسی برائی کا ارادہ کیا اور یہ سوچ کر گھر سے نکلنا چاہا، اللہ کے حکم سے میرے بچے کے پیٹ میں درد اٹھا، مجھے بچے سے محبت ہے، تو میں اپنا ارادہ بھول کر اس کی دوا دارو میں لگ جاؤں گا۔ یہ جبر ہے۔ بچے کے پیٹ میں درد کی وجہ سے میں ارتکاب گناہ سے بچ گیا، اور فرض کر لیں کہ میں پھر بھی باز نہیں آیا، میں وہ گناہ کرنے نکلا۔ اس بار اللہ کے حکم سے مجھے کسی شعبے میں پولیس نے پکڑ لیا، تھانے میں مار پڑی، مگر بالآخر جان چھوٹ گئی، مگر میں ارتکاب گناہ نہ کر سکا۔ یہ بھی جبر ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ یہ پہلے کی نسبت زیادہ جبر ہے، اس لیے کہ پہلے مرحلے میں میرا صرف ارادہ تھا گناہ کا تو جبر بھی ہلکا تھا، مگر اب میں گناہ کے ارادے سے نکل کھڑا تھا تو رحمت کرنے والے نے جبر بڑھایا، مجھے قید کرایا، یعنی مجھے مہلت دی کہ میں اپنے ارادے سے باز آ جاؤں۔ اب فرض کر لیں کہ میں بد نصیب پھر بھی باز نہ آیا، تھانے سے چھوٹتے ہی میں آگے بڑھا کہ یہ گناہ تو میں کر کے رہوں گا۔ اب منزل سے کچھ ہی فاصلے پر میرا حادثہ ہو جاتا ہے، میری ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اب میں گناہ کی اہلیت ہی کھو بیٹھتا ہوں۔
عمر بھر کے لیے لنگڑا تو ہو گیا، لیکن میں پختہ ارادے کے باوجود اس گناہ سے تو بچ گیا۔ یہ جبر ہے اور رحمت ہے کہ نہیں؟ اللہ کو بندے کو گناہ سے بچانا ہے۔ اللہ نے قہر کر کے رحمت کی اور اس کے نامہ اعمال کو اور سیاہ ہونے سے بچا لیا۔ پھر دنیاوی تکلیفیں آخرت کی سزا میں کمی کا موجب بھی ہوتی ہیں۔ شاہ فرید کے منہ سے بے ساختہ کلمہ تحسین نکل گیا۔ ان کا جسم لرز رہا تھا۔ اچانک الہی بخش کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے منہ سے ایک نعرہ مستانہ نکلا، اللہ! پھر وہ اس کی تکرار کرتا چلا گیا، اللہ! اللہ! اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے ایک طرف چل دیا۔ وہ لوگ اسے جاتے دیکھ رہے تھے، سب کے جذبات مختلف تھے۔ شاہ فرید کا مکان مکمل ہو چکا تھا۔ اس روز دوپہر کو وہ باہر نکلے، اس کا دل کچھ گھبرا رہا تھا۔ وہ سامنے گندم کے کھیت کی طرف گئے۔ سامنے ناڑی پر انہیں الہی بخش آتا دکھائی دیا۔ وہ کالج چوک کی طرف سے آ رہا تھا۔ انہوں نے اسے آواز دینے کا ارادہ کیا، لیکن پھر خود کو روک لیا۔ اسی لمحے الہی بخش نے سر گھما کر دیکھا اور اس کی نظر ان پر پڑ گئی۔ وہ کھیت کے پہلو میں بنے کچے راستے پر مڑ گیا جہاں وہ کھڑے تھے۔ ان دنوں الہی بخش بہت تکلیف میں تھا۔ اس کا جوڑوں کا درد بہت بڑھ گیا تھا۔ اس کا حلیہ بھی بہت خراب ہو رہا تھا۔ کپڑے میلے چیکٹو تھے اور بال رجھے ہوئے تھے۔ شاہ فرید کے سامنے پہنچ کر اس نے ادب سے انہیں سلام کیا اور پھر ان کا ہاتھ عقیدت سے چوما۔ شاہ فرید نے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا، مجھے پہچانتے ہو الہی بخش؟ کیوں نہیں باجی سرکار، اس دن تو تم نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ کس دن میرے سرکار؟ الہی بخش نے تشویش سے پوچھا۔ کب میں گناہ گار ہوا تھا، مجھے بتائیں باجی۔ شاہ صاحب نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی، لیکن الہی بخش کو وہ دن یاد ہی نہیں تھا۔ شاہ فرید کو اس روز کی گفتگو اب بھی یاد تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ الہی بخش سچ بول رہا ہے۔ وہ اس روز یقیناً جذب کی کیفیت میں تھا۔ لوگ کہتے ہیں تم دیوانے ہو گئے ہو الہی بخش۔ مجھے نہیں پتا باجی، پر میں نے کبھی کسی کو پتھر نہیں مارا، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ ٹھیک کہتے ہو۔ شاہ فرید نے آہ بھر کر کے کہا، نادان تو تمہیں پھر بھی دیوانہ کہیں گے۔ یہ بتاؤ تم کیسے ہو الہی بخش؟ ان کے لہجے میں بزرگانہ شفقت تھی، حالانکہ وہ عمر میں الہی بخش سے چھوٹے تھے۔ غلام کے لیے دعا کریں سرکار، الہی بخش نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ جوڑوں کے درد سے پریشان ہوں۔ شاہ فرید خود کو اس کی طرف کھینچتا محسوس کر رہے تھے۔ انہیں اس دیوانے سے خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا، بلکہ پیار آ رہا تھا۔ اللہ بہتر کرے گا الہی بخش، یہ دنیاوی تکلیف تو آزمائش ہوتی ہے، اللہ تمہیں سرخ روح گزارے۔ وہ کہتے کہتے رکے، پھر بولے، آؤ میرے گھر چلو، کچھ دیر سکون سے بیٹھو، دھوپ بہت ہے۔ میرا یہ مقام نہیں سرکار، الہی بخش نے عاجزی سے کہا۔ شاہ فرید اصرار سے اسے گھر لے گئے۔ انہوں نے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے کو کہا۔ میں ادھر بانڈی کے سامنے بیٹھوں گا باجی سرکار۔ نہیں، اندر آؤ۔ الہی بخش نے چپلیں باہر اتاریں اور یوں کمرے میں داخل ہوا جیسے مسجد میں جا رہا ہو۔ آؤ ادھر بیٹھو۔ شاہ فرید نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ خدا کے لیے باجی یہ حکم نہ دیں، الہی بخش گڑ گڑایا۔ میں تو خاک نشیں ہوں، اوپر بیٹھنے کو کہیں گے تو یہیں سر پھوڑ کر۔ شاہ فرید جانتے تھے کہ وہ یہی کچھ کر گزرے گا۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ دستے بستہ کھڑا تھا۔ اچھا الہی بخش، جہاں جی چاہے بیٹھ جاؤ۔ پہلے آپ بیٹھیں باجی۔
شاہ فرید نیچے بیٹھنے لگے تو اس نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ آپ اوپر بیٹھے سرکار۔ آپ شاہ فرید کو احساس ہوا کہ ان کا واسطہ واقعی دیوانے سے بڑا ہے۔ اس کا رویہ انہیں شرمندہ کر رہا تھا، لیکن وہ اسے روک بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے عافیت اسی میں جانی کہ بحث کرنے کے بجائے اس کی بات مان لیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئے۔